السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، باب معرفت الوقوف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہے اکثر باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ کل جو ہے 6 اشعار اس میں مصنف نے بیان کیے ہیں، جن میں سے 4 اشعار کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ صرف جو ہے 2 شعر باقی رہ گئے ہیں۔ وغیر ما تم قبیح ولہ یوقف مضطرا ویبدا قبلہ ولیس فی القرآن من وقف وجب ولا حرام غیر ما لہ سبب۔ آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً وقف کی 2 قسمیں کی ہیں، ما تم معناہ اور غیر ما تم معناہ۔ ما تم معناہ کے اندر جو ہے وقف تام، کافی اور قبیح کو بیان کیا جاتا ہے، اور غیر ما تم معناہ یعنی جس کا معنی پورا نہ ہوا ہو اس کے اندر وقف قبیح کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وقف تام، کافی، حسن کا تعارف آپ کو مکمل طور سے کرا دیا گیا، ان کی تعریفات اور ان کا حکم بھی آپ کو بتلا دیا گیا۔ اب جو ہے یہاں پر بتلا رہے ہیں وغیر ما تم قبیح ولہ، اور جو کلام پورا نہ ہو، وغیر ما تم، اور جو کلام پورا نہ ہو، قبیح اس پر وقف قبیح ہے، وَلَهُ يُوقَفُ مُضْطَرًّا وَيُبْدَأَ قَبْلَهُ، نیز اس پر اضطرار کی حالت میں وقف کیا جاتا ہے اور اس کے ماقبل سے ابتدا کی جائے گی۔ دوبارہ ترجمہ سنیے، اور جو کلام پورا نہ ہوا ہو اس پر وقف قبیح ہے، نیز اس پر اضطرار کی حالت میں وقف کیا جاتا ہے اور اس کے ماقبل سے ابتدا کی جائے گی۔ لہو ضمیر کا مرجع آپ جانتے ہیں قبیح ہے، یعنی وقف قبیح کے لیے، یوقف مضطرا مجبوراً وقف کیا جاتا ہے۔ اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقف قبیح کی تعریف، اس کا محل اور اس کا حکم بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے غیر ما تم، غیر ما تم قبیح، یہ کہا ہے۔ اس سے بیان کیا وقف قبیح کی تعریف کہ وقف قبیح کس کو کہتے ہیں؟ جس کا معنی پورا نہ ہوا ہو، یعنی موقوف علیہ کا ماقبل سے ایسا تعلق ہو کہ ابھی معنی پورا نہیں ہوا ہے، لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے تعلق ہو۔ اور لہو یوقف مضطرن سے موقع اور محل بیان کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ محل وقف تو نہیں ہے، لیکن اضطرارن جو ہے اس کو موقع اور محل بنایا جا سکتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ ورنہ محل قبیح تو وہ وقف کی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن اضطرار کی حالت ہے۔ تو لہو یوقف مضطرن سے موقع اور محل بیان کیا کہ وہاں پر جو ہے اس کا موقع تو کوئی ہے نہیں، لیکن اگر جو ہے مجبوراً بنانا پڑے تو یہ ہے کہ وہاں پر مجبوراً وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن مجبوراً وقف کے بعد کہہ رہے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ یبدا قبلہ، اس کے ماقبل سے جو ہے لوٹایا جائے گا، یعنی اعادہ ہوگا، ابتدا نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے آپ سن لیجئے، جو 4 قسمیں وقف کی ذکر کی جاتی ہے، تام، کافی، حسن اور قبیح، تو ان 4 کو، جیسا کہ اکثر لوگ جو ہے 4 کو ایک ساتھ ہی بیان کرتے ہیں، لیکن مصنف کا یہ جو ہے امتیاز تھا کہ انہوں نے جو ہے اولاً ماتم معنی اور غیر ماتم معنی میں تقسیم کر کے پھر جو ہے 3، پھر ایک قسم جو ہے ذکر کیا۔ بہرحال 4 کو آپ سمجھیے کہ وقف تام اور کافی میں ابتدا ہی ہوگی۔ ابتدا ہی ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ وقف تام اور کافی اس میں اعادہ صحیح نہیں ہے، آگے سے ہی پڑھا جائے گا، ابتدا ہی ہوگی۔
اور وقف قبیح میں اعادہ ہی ہوگا، ابتدا جائز نہیں۔ اب بچا وقف حسن۔ وقف حسن کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آیت پر ہو تو ابتدا ہی ہوگی، اور اگر آیت کے درمیان ہو تو پھر جو ہے اعادہ ہوگا۔ اختصار اور جامعیت کے ساتھ میں نے آپ کو بتلا دیا ان چاروں کا حکم۔ تام اور کافی میں ابتدا ہی ہے، اور قبیح میں اعادہ ہی ہے، اور حسن میں ابتدا اور اعادہ دونوں ہے۔ اگر آیت پر ہے تو ابتدا ہے، غیر آیت پر ہے تو اعادہ ہے۔ بہرحال وقف قبیح کی تعریف کا حاصل کیا ہوا؟ ایسی جگہ وقف کرنا کہ موقوف علیہ کا ما قبل سے ایسا تعلق ہو کہ وقف کرنے کی وجہ سے معنی میں خرابی پیدا ہو۔ وقف قبیح جیسا کہ ابھی آپ کو بتلایا کہ وقف قبیح جو ہے اضطرار و مجبوری کی حالت میں جائز ہے، اور ایسے وقف کے بعد ابتدا نہیں بلکہ اعادہ ہی ہوگا۔ اس کو ابتدا بما قبل بھی کہا جاتا ہے، یبدا قبلہ، اس کے ما قبل سے ابتدا کی جائے گی، یعنی اعادہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اعادہ کی دو اصطلاح، ایک اعادہ اور ایک جو ہے ابتدا بما قبل۔ وقف قبیح جو ہے بالاختیار جائز نہیں ہے، چنانچہ مصنف نے کہا یوقف مضطرا۔ اب یہاں ایک سوال، پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ وقف کے اندر آپ جانتے ہیں کہ محل وقف اور کیفیت وقف دو چیزیں ہوتی ہیں، تو مصنف نے بیان تو دونوں کو کیا ہے، لیکن کیفیت وقف کو بعد میں بیان کیا ہے۔ یہ اعتراض تو ختم ہو گیا کہ مصنف نے دونوں کو کیوں نہیں بیان کیا۔ البتہ یہ اعتراض آپ کا باقی رہ جاتا ہے کہ مصنف نے محل وقف کو کیفیت وقف پر مقدم کیوں کیا ہے۔ اس کا جواب بھی بالکل آسان ہے، وہ یہ ہے کہ محل وقف زیادہ اہم ہے، کیونکہ غلط جگہ وقف کرنے سے بہت سی جگہوں پر معانی بگڑ جاتے ہیں، جبکہ کیفیت وقف کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، اس سے معانی پہ جو ہے کوئی اثر نہیں پڑتا، اس میں جو ہے معانی میں گڑبڑی پیدا نہیں ہوتی۔ ایک بات اور یہاں پر جزری کے بعض نسخوں میں یہ شعر جو ہے غیر ما تم قبیح ولہ الوقف مضطر ویبدأ قبلہ ہے، یعنی یوقف کے بجائے الوقف ہے۔ بہرحال یہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبْ وَلَا حَرَامٌ غَيْرُ مَا لَهُ سَبَبْ۔ اور قرآن میں کوئی بھی وقف واجب یا حرام نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا کوئی سبب ہو۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات، اصولی بات وہ یہ بتلائی ہے، اس بات کی نفی کی گئی ہے اس شعر کے اندر کہ قرآن کریم میں کوئی بھی وقف یا وصل فی نفس ہی واجب یا حرام نہیں ہے، کہ کسی جگہ وصل کرنے کی وجہ سے پڑھنے والا یعنی قاری قرآن جو گناہگار ہو جائے، اور کسی جگہ وقف کرنے کی وجہ سے جو ہے وقف جو ہے حرام ہے کہ قاری وہاں وقف کرنے کی وجہ سے مرتکب گناہ ہو جاوے۔ ہاں اگر جو ہے کوئی سبب ہو تو وقف وصل حرام ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر وقف کی وجہ سے معنی میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر وصل جو ہے واجب ہو جائے گا اور وقف حرام ہو جائے گا، اور اگر جو ہے وصل کی وجہ سے معنی میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو ایسی جگہ پر وقف واجب ہو جائے گا، وصل حرام ہو جائے گا۔ اب یہ جو حرام کی بات کہی گئی ہے کہ یہاں پہ حرام ہے رکنا اور ایسا ہے ویسا، جو بھی ابھی آپ کو بتلایا گیا، تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا وقف کے مسئلے میں جو جواز اور عدم جواز کی اصطلاح بولی جاتی ہے یہ شرعی ہے یا عرفی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عام طور پر تو اصطلاحی ہوتی ہے، لیکن اگر معنی میں خرابی پیدا ہو جاوے تو شرعی ہو جاتی ہے۔
یہ یاد رکھنا۔ بعض جیسے ہم نے کیفیت وقف میں اس کا زیادہ آپ کو ہوگا کہ وہاں پہ جو عدم جواز کی بات کہی جاتی ہے عام طور سے وہاں پر جو اصطلاحی ہوتی ہے، لیکن اگر معنی میں محل وقف کے بارے میں جو ہے اگر معنی میں جو ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اصطلاحی نہیں بلکہ شرعی ہو جاتی ہے۔ بہرحال کوئی بھی وقف یا وصل جو ہے فی نفس ہی وجوب یا حرمت کی صلاحیت نہیں رکھتا، اگر جو ہے وقف کی وجہ سے معنی میں خرابی پیدا ہو تو ایسا وقف حرام اور وصل واجب ہو جاتا ہے، اور اگر وصل کرنے کی وجہ سے معنی میں خرابی لازم آئے تو ایسا وصل حرام اور وقف واجب ہو جائے گا۔ الغرض وقف یا وصل کی وجہ سے معنی غیر مرادی کا وہم ہو، یاد رکھیے گا، وقف یا وصل کی وجہ سے معنی غیر مرادی یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصود وہ نہیں ہے، مقصود الہی کے خلاف لازم آئے، تو مقصود الہی کے خلاف کا وہم ہو یا فساد عقیدہ ہو یا اندیشہ فساد ہو تو ایسا وقف اور وصل حرام ہو جائے گا۔ یعنی اگر وقف کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہوں، یعنی مقصود الہی کے خلاف ہونے کا وہم ہوتا ہو یا عقیدے کا فساد لازم آتا ہو یا اندیشہ فساد ہوتا ہو تو ایسا وقف حرام ہو جائے گا، اور اگر وصل کی وجہ سے ایسا ہو تو پھر یہ وصل حرام ہو جائے گا۔ الغرض وقف اور وصل جو ہے فی نفس ہی اپنے اندر کچھ بھی صلاحیت نہیں رکھتے حرام یا واجب ہونے کی، الا یہ کہ اس کا کوئی سبب ہو۔ اسی کو مصنف نے کہا غیر ما لہ سبب، الا یہ کہ اس کا کوئی سبب ہو، اگر سبب ہوگا تو پھر جو ہے اس سبب کی وجہ سے وہ وصل یا وقف حرام ہو جائے گا۔ بہرحال بحث تو ختم ہو گئی۔ اب یہاں جو ہے ولا حرام اور غیر کے اندر جو ہے اعراب کی ایک بحث ہے۔ ولا حرام پڑھا جاتا ہے اور جو ہے غیری غیرو پڑھا جاتا ہے، ولا حرامن پڑھا جاتا ہے، تو کیسے کب پڑھا جائے گا؟ تو پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ ولا حرام اور غیر میں کتنے اعراب جائز ہیں اور کیوں؟ جواب یہ ہے کہ حرام کو وقفن کی صفت بناتے ہوئے مرفوع پڑھنا بھی صحیح ہے۔ عجیب بات ابھی آپ کو لگ رہی، ذرا کیا نام ہے، صبر کریں۔ وقفن کی صفت بناتے ہوئے مرفوع پڑھنا بھی صحیح ہے، حالانکہ وقفن مجرور دکھ رہا ہے۔ اب جو ہے کیونکہ یہ وقفن جو ہے لیسا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور وقفن پر من زائد ہے، وقفن پر من زائد ہے، تو من زائدہ کا اعتبار نہ کرتے ہوئے ہم جو ہے لیسا کا اسم مانتے ہوئے وقفن پڑھتے ہیں، لہذا ولا حرامن ہوگا۔ اور پھر ولا حرامن بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ من کا مدخول ہونے کی وجہ سے وقفن جو ہے لفظاً جو ہے مجرور ہو گیا، یعنی اصل عبارت کے اعتبار سے ولا حرامن پڑھیں گے اور ظاہری عبارت کے اعتبار سے ہم اس کو ولا حرامن پڑھ سکتے ہیں۔ جی اسی طرح سے غیر کا اعراب ہے، یہ جو ہے حرام کے اعراب کے تابع ہے، حرام کے اعراب کے تابع ہے، لہذا اس کے جب تابع ہے تو اسے مجرور ہونا چاہیے، ولا حرامن غیر ما لہ سبب۔ اور غیر کا نصب بھی صحیح ہے حال ہونے کی وجہ سے، نیز استثناء ہونے کی وجہ سے بھی منصوب ہو سکتا ہے، یعنی ایک تو حرامین کے تابع ہو کر کے لفظ ولا حرامین کے تابع ہو کر کے کیا ہوگا، یہ مجرور ہوگا، کیونکہ ولا حرامین جو ہے یہ کیا ہے، حالت جرری میں ہے وقفن کی صفت ہونے کی وجہ سے، اور وقفن جو ہے لفظاً مجرور ہے، اور حرامن بھی پڑھا جا سکتا ہے
वक्फ की लफ्ज़ वक्फ की जो है असली हालत के एतबार से कि वो लैसा का इसम बन रहा है, तो गैरा को जो है हराम के ताबे करके गैरी और गैरू दोनों पढ़ा जा सकता है। और इसको गैरा को मंसूब भी पढ़ना सही है हाल होने की वजह से, और इसी तरह से इस्तिस्ना होने की वजह से भी मंसूब हो सकता है। बहरहाल ये एक लफ्जी बहस थी। और इख्तिलाफ नुस्ख एक बहुत ख़ास चीज़ है। यहाँ जो है जज़री के बाज़ नुस्खों में मिन वक़फ़ के बजाय जो है मिन वक़फ़िन वजब के बजाय जो है मिन वक़फ़िन यजिब है। वलैसा फ़िल क़ुरआन मिन वक़फ़िन यजिब, तो वजब के बजाय यजिब है। और लेकिन उसकी वजह से माने और तफसीर के अंदर और क्या कहते हैं इसकी तफसील के अंदर कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। बहरहाल यहाँ पहुँच करके वक्फ़ की बात यानी बाब मारिफतुल हुकूक जो है अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हो गया। अब आगे जो है एक बहुत ही तफसीली बहस आ रही है जिसके लिए आप पहले से तैयार रहें। बाब मारिफतुल मक़तू और मौसूल, ये बहुत अहम बहस है, तफसीली है, अहम है, मुश्किल नहीं है। ये जो है आप जहन से निकाल दीजिएगा, मुश्किल नहीं है, तफसीली और अहम ज़रूर है। बहरहाल अगले सबक में उसकी तफसील आएगी और उसको जो है बतलाया जाएगा। आज का सबक इसी पे ख़त्म हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।